अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कल से जी सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा था कि जो जावेद चौधरी के शो के अंदर शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनान के दरमियान लड़ाई हुई, तो सोशल मीडिया पे सहाफियों से लेकर हर तरह के लोग आ गए और उन्होंने कह दिया कि ये पठान है, इसका दिमाग गर्म है, ये पीटीआई के लोग होते ही बेवकूफ हैं, लोगों से लड़ाई करते हैं, इनको लॉजिक समझ नहीं आती, जज्बाती लोग हैं, जज्बाती हैं। इनको पहले भी इनके जज्बात ने मरवा दिया है। इसी वजह से इमरान खान ने भी अपनी पार्टी का बेड़ा घर कर लिया है, क्योंकि जज्बाती लोग हैं ना जी, बेवकूफ हैं, किसी ने कहा बेशर्म है। यानी जितने मुंह थी उतनी जबाने कि सेनेटर अफनान तो बड़ा खानदानी बंदा है, उसके अंदर तो बड़ी एक जो है वो तमीज है, डिसेंट है, ये पश्तून है, खर दिमाग है, गरम दिमाग का है। उसने जी लाइव शो के अंदर सेनेटर अफनान पर हमला किया है। और इसी तरह इन्होंने 9 मई को भी हमला किया था, इसी तरह इन्होंने जिना हुस पर भी हमला किया था। और अब साबित हो गया कि ये हमला करते हैं, ये पागल हैं, ये टेररिस्ट माइंड के हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी। अब एक वीडियो जारी हुई है उसी प्रोग्राम की जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, और उसने ये पूरी नून लीग, उनका बयानिया और ये जो बेशर्मी हो रही थी, जो वन साइडेड स्टोरी आपके सामने आ रही थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। वीडियो अगर आप देखें तो उसके अंदर वो कहता है कि ये जो नियाजी है ना, ये जो इमरान नियाजी है, ये यहूदी है, ये यहूदियों का बच्चा है, ये हराम खोर है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहां पे नहीं करना चाहता। तो जब आप किसी को कहें कि ये यहूदी है, यहूदियों का बच्चा है, ये हराम खोर है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, इतनी बातें अगर आप एक पढ़े लिखे सेनेटर होकर करते हैं, और मुझे जाती तौर पे जब ये पहली दफा मुझे पता लगा तो मैंने भी किसी हद तक सोचा कि यार शेर अफजल मरवत को हम जानते हैं, मिलते रहते हैं, जज्बाती तो है शेर अफजल मरवत, जज्बाती है, थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो हो सकता है शेर अफजल मरवत का दिमाग जो है वो घूम गया होगा, ज्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है मीडिया पे आने का, टीवी पे आने का, तो मे भी कुछ ऐसा हो गया हो सकता है। लेकिन ये सेनेटर अफनानुल्लाह, ये अफनान जिस तरह की टीवी चैनल पर बैठ के, और जावेद चौधरी जो खुद को बड़ा स्कॉलर समझता है, जो कभी गाड़ियां बेचना शुरू कर देता है, कभी मर्दाना ताकत वाली फकियां वो बेचना शुरू कर देता है, कभी वो संडे के तेल बेचना शुरू कर देता है, कभी वो सीरिया से लेकर तुर्की का वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है, और अपने आप को इतना अक्लमंद समझने वाला कि 3 साल बाद गाड़ियां काम निकालना शुरू कर देती है, इतना उसको पता है। उसको ये नहीं पता कि मेरा शो किस तरफ जा रहा है। मैं जस्ट छोटी सी टीआरपी और रेटिंग के लिए जो है इतना बड़े ब्लंडर कर रहा हूं। तो ये तमाशा, एक तो वो जो एक सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, कल से दिमाग वो खप चुका था, ये सारी चीजें सुन सुन के और बता के और पढ़ के, जी वो वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो सारा ही आपके सामने आ चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा ये अब हो क्या रहा है? यानी ये मियां साहब और ये सारे सेनेटर अफनान लोग ये लंदन से आके इतने क्यों घबराए हुए हैं, उसकी मैं जरा आपको रीजन बता देता हूं। लंदन के अंदर जी कुछ एक मीटिंग हुई, उसके अंदर 2-3 सर्वे डिस्कस किए गए। 3 सर्वे नून लीग ने मुख्तलिफ अच्छी कंपनी से करवाए। मियां साहब ने कहा मैंने पाकिस्तान जाना है, जरा पता होना चाहिए कि ग्राउंड पर अच्छी अगर मेहनत लगाई जाए, जोर लगाया जाए, सिचुएशन किस तरह से बनती है। 3 सर्वे अपनी मर्जी के, अपनी कंपनियों के जोर लगा के। जो आखिरी सर्वे था ना, जिस पे थोड़ा सा हौसला हुआ, वो था 55-45 का, कि 45 नून लीग और 55 पीटीआई। बाकी जितने सर्वे थे 70-30, 40-60, इस तरह के सर्वे। और उसके बाद तो मियां साहब ने कहा वापस जाने का फायदे नहीं है। और आज जो फिर हुआ है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा कारकुन घर बैठा हुआ है, कौन सा मियां साहब के इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। और उन्होंने कहा खबरदार, हर हल्के से हर हमारे कैंडिडेट को, चाहे वो टिकट होल्डर है, एमपीए था, एक्स एमपीए था, एक्स एमएनए था, 500 बंदे लाने होंगे। कायद का इस्तकबाल है, कायद के इस्तकबाल के लिए 500 बंदे ना लाए, फिर टिकट को नहीं मिलनी।
تو یہ اس طرح کر کر آ کے ادھر سے گرین سگنل کبھی ملتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ہی خواجہ آصف نے کہا کہ 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب آئیں گے نا واپس سے تو وہ آ کے گرفتاری دیں گے, وہ گرفتاری کے لیے تیار ہے. اور ادھر سے جو ہے وہ کوئی جو ہے سمجھ نہیں ان کو آ رہی, واپس آئے میاں صاحب بڑک مار چکے ہیں واپس آنے کی, لیکن کسی طرح کی سیٹنگ نہیں بن رہی. وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے تیار ہیں, اور میاں صاحب نے اگر آنا ہے تو مان کے آئیں کہ آپ ابو ہیں, آپ مان کے آئیں کہ جو ہے ہم نے بوٹ پالش کیے ہیں, مانے کہ ہم نے ڈیل کھڑکائی ہے. یہ آ کے نیلسن منڈیلا اور چی گویرا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ کے وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ آپ آ کے دوبارہ شروع کر دیں اور قوم کو بیوقوف بنانا شروع کر دیں. مانے کہ اصل باپ جو ہے وہ جرنیل ہے, ایسے نہیں چلے گا. تو اب میاں صاحب نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, ووٹ کو عزت دو, جنرل فیض کا احتساب کرو, باجوہ کو سزا دو. آج تو پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا, آج پی ٹی آئی نے بھی جنرل فیض کو ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو فیض آباد دھرنے والا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, کسی جرنیل کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وردی کے اندر وہ سیاست کے اندر انٹرفیئرنس کرے, پولیٹیکل انجینئرنگ کرے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید کا بھی احتساب کرو کاروائی. کسی جنرل کو, کوئی ہمارا مامے کا بیٹا نہیں ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, آپ نے اگر کرنا ہے تو اس کے خلاف کریں. تو آج پی ٹی آئی نے بھی ایک قسم کا جنرل فیض حمید کو ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ پرنسپلی کسی بھی جرنیل کے خلاف آپ کریں کریک ڈاؤن, آپ ان کو سزا دیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر آج آرمی چیف صاحب کی ایک خبر میرے سامنے آ گئی, یہ جیو نیوز پہ لگی ہوئی ہے کہ آرمی چیف کی غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت سے کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت. بندہ پوچھے آرمی چیف صاحب حضور گستاخی معاف, ایل او سی پر یہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے, کوئی ڈیورنڈ لائن پر ہو رہی ہے, کوئی پاک ایران باؤنڈری پر یہ کارروائی آپ نے کرنی ہے, یا آپ ملک کے وزیر خزانہ ہیں, یا آپ کوئی جو ہے وہ کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ایک طرف کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس جو تھا اس پر عمل درآمد کروائیں, دوسری طرف خبر آتی ہے کہ آرمی چیف کو سلیوٹ, 21 توپوں کی سلامی, ڈالر 1 روپیہ اور ڈگ گیا جے, ڈالر اور سستا ہو گیا جے. آرمی صاحب نے سلوٹ آرمی چیف صاحب کو. پھر کہتے ہیں جی وہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت, اور یہ پوری قوت وہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے خلاف کب لگے گی؟ جب وہ جو ہر روز خبر آ جاتی ہے جی 6 ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید کر دیا جوان. وہ کب آئے گی؟ جب وہ خبر آتی ہے جی وہ فلاں سیکٹر سے جو انڈیا نے رخ چکڑی سیکٹر سے اور فلانے سیکٹر سے جی وہ بلا اشتعال فائرنگ کر دی اور اتنے کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو گئے. پاکستانی سائیڈ والے, دوسرے والے تو مرتے رہے, ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے, ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا کشمیر آزاد کروانے کا. تو بات یہ ہے کہ جب فیض آباد, آج پورا دن فیض آباد کیس ڈسکس ہوا سپریم کورٹ کے اندر, بات ہے عمل درآمد کی, سب پیچھے ہٹ گئے, سب نے کہا ہمیں ریویو نہیں چاہیے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر عمل کرواؤ نا, تو عمل درآمد کروانا ہے تو اس طرح کی خبریں کیوں لگتی ہیں کہ آرمی چیف. میں کہتا ہوں اس ملک کے لیے آرمی چیف کریں یا کوئی بھی کریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے غریب بندوں کو روٹی ملے. لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں نا, آج آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی, تمام پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکے. یہ یو اے ای, قطر, عمان, ایران, عراق, سعودی عرب, انہوں نے کہا 90% جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں یار جیسے بھی اس قوم کو ریلیف ملے قوم کو. لیکن اگر آپ نے فیض آباد دھرنے کیس پہ عمل کرانا ہے تو پھر اس طرح کی خبریں تو نہ لگایا کریں کہ وہ آرمی چیف نے ڈالر سستا کروا دیا, آرمی چیف نے یہ کر دیا. بہرحال جی آرمی چیف جو کرتے ہیں کر رہے ہیں. جو اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور اس کو انتہائی جو کہہ رہے ہیں سیکیور ایریا یا سینسٹیو ایریا وہ قرار دے دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں پہ عمران خان ہے. اور آج ایک اور مارکا مارا, ایک اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی کامیابی ملی. اس پر بڑی بڑی خبریں لگنی چاہیے, مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ ایک اور جناب پی ٹی آئی کے رہنما کو آج اغوا کر لیا گیا, اٹھا لیا گیا سادہ لفظوں کے اندر. اس سے پہلے عثمان ڈار غائب ہے, آج فروخ حبیب کو بھی اٹھا لیا گیا. اور مجھے یاد ہے جس دن فواد چودھری گرفتار ہوئے تھے, میں لاہور ہی تھا اور وہاں سے وہ گرفتار ہوئے, پھر وہاں سے ان کو صبح وہاں پیش کیا گیا اور اس کے بعد انہیں اسلام آباد لایا گیا اور ہم ان کے ساتھ ہی موٹر وے سے اسلام آباد آئے تھے.
اس وقت ہم نے دیکھا تھا فاروق حبیب کس طرح سے دفاع کر رہے تھے فواد چودھری کا، وہ گاڑی کے آگے وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور آج فواد چودھری نظر بھی نہیں آ رہے کہ کیسے فاروق حبیب کو اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، کسی کو سمجھ نہیں۔ بہرحال جی سارے سینیریو کے اندر مختصر یہ کہ نون لیگ کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ آج ایک گیلپ کا سروے بھی آیا ہے، گیلپ اچھا کریڈیبل ادارہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ پرویز الہی، شاہ محمود قریشی اور نواز شریف سے زیادہ مقبول ہے، یعنی 3-4 مہینے سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں نا۔ گیلپ سروے کے مطابق پنجاب میں پرویز الہی کی مثبت مقبولیت کی سطح 49% ہے اور شاہ محمود قریشی کی 43%۔ لیکن وہ جو پورے ایشیا کا لیڈر ہے، وہ جس نے ایشین ٹائیگر بنانا ہے پاکستان کو، نواز شریف، وہ اس کی 41% اور شہباز شریف کی اس سے ذرا بہتر 43%۔ تو یہ جی معاملات ہیں۔ اور آج ایک اور خبر آئی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آج جو خبر آئی ہے نا جی، اس نے وہ ایک جو نیا دعویٰ آیا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے، ہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ مصطفیٰ نواز خوکر وہ کہتے ہیں کہ 5,70,00,000 پاکستان کے اندر ووٹر ایسا ہے، 5,70,00,000 ایسا ووٹر ہے جس کی عمر 35 سال ہے، 35 سال یا 35 سال سے کم ہے، یعنی میکسیمم 35 سال، باقی اس سے کم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے، یعنی یہ وہ ووٹر ہیں جو نوجوان ہیں، 35 سال سے کم عمر کے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو نون اور پی پی کو ووٹ نہیں کریں گے بلکہ 99% لوگ عمران خان کو ووٹ کریں گے۔ اور اسی چیز نے ساری ایجنسیز کو، تمام اداروں کو اور تمام جماعتوں کو ہلا کے رکھا ہوا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ خان کو ہرانا ناممکن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔